الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل اور کرم فرمایا ہے کہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا مسلمان مرد یا مسلمان عورت مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے فرائض اور واجبات کا پتہ چلے، یہ فرض ہے۔ اس سے زائد کی حیثیت الگ ہے۔ پاکی اور ناپاکی، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، جس سے معلوم ہو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ نے داخلہ لیا، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، علم مفید عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے جس سے عمل کی توفیق ہو، ایسا علم عطا فرمائے جس پر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ہو، شریعت سمجھنے کی توفیق ہو، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ جو شخص علم دین حاصل کرے، اللہ اکبر، اس کے فضائل احادیث میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دین کا علم وہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف ہے، اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، مقدس، منزہ، مطہر، پاکیزہ ذات مبارکہ کی طرف۔ کتنا خوش قسمت وہ شخص، کتنا مبارک وہ شخص کہ جو اس علم کو حاصل کرے جس کی نسبت اللہ جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ مبارکباد کی مستحق ہیں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ اور دیکھو، علم دین حاصل کرنا ہے ہم نے عمر کے ہر حصے میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں۔ اگر کسی کی عمر کم ہے تو بہت اچھا، درمیانی ہے تو بہت اچھا، آخری عمر ہے تو بہت اچھا۔ بس یہ نیت کر لیں کہ ہم نے دین پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانا ہے، علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم حفظ کرنے کی نیت سے قاعدہ پڑھے، ناظرے پڑھے، چند دن بعد دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو حفاظ کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اللہ قیامت کے دن اس کو وہاں کھڑا کریں گے جہاں حفظ قرآن کرنے والی خواتین ہوں گی۔ اگر کوئی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے داخلہ لے، علم شروع کرے اور اس کی موت آ جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اشخاص میں کھڑا کریں گے جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنی نیت ٹھیک کریں کہ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے لیے۔ ہم نے اس علم کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ نیت کریں کہ علم دین کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد وہ شریعت پہ عمل کرنا ہے، وہ شریعت کے مطابق اپنی اس مختصر سی زندگی کو گزارنا ہے۔ شریعت کے مطابق 24 گھنٹے ہم نے گزارنے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ بھی نیت کریں کہ میں نے اس طرح دین کو پڑھنا ہے کہ آگے میں پڑھا سکوں،
تاکہ میں سمجھا سکوں، حدود شریعت میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کو پھیلا سکوں۔ اس طرح میں نے علم دین کو حاصل کرنا ہے کہ میں ان علوم کو آگے پھیلا سکوں، کیونکہ خواتین نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی مصروفیات ہیں، بڑی قربانی ہے۔ اس کے ساتھ دین کے علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوب خوب راضی ہو جائے۔ میں جانتا ہوں ایسی بہت ساری خواتین کو کہ جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں، بڑی مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتی ہیں۔ بعض ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ جو ولادت کے مراحل میں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی علم دین حاصل کرنے میں لگی رہتی ہے۔ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کے گھر کے کام بھی ہیں اور ملازمت بھی ہے، پھر بھی باقاعدہ ای مرکز کے تحت علم دین کورس میں شریک ہے اور لگی ہوئی ہے۔ بہت ان کی قربانی ہے۔ میں دلی طور پر ان کی قدر کرتا ہوں، دلی طور پہ عزت کرتا ہوں، بہت دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ ایسی ایسی خواتین اس علم دین کورس کے اندر آئی ہیں کہ جن کے دل میں علماء کی عقیدت، علماء کی عظمت، علماء کی محبت، دین کی خدمت کا جذبہ اللہ کریم نے بہت وافر عطا فرمائے، بہت عطا فرمائے۔ قابل رشک ہیں ایسی مائیں اور بہنیں، قابل قدر ہیں ایسی مائیں اور بہنیں، بہت زیادہ عزت کے مستحق ایسی مائیں اور بہنیں۔ اللہ تعالی ہر ماں کو نیک بنا دے، ہر بہن کو نیک بنا دے، ہر بیٹی کو نیک بنا دے۔ گھر کا ماحول بدلنے میں خواتین کو دخل ہے۔ بہرحال ہم ایک نیت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ دوسری نیت کریں کہ ہم نے زندگی شریعت کے مطابق گزارنی ہے، اور تیسری نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ علم دین سیکھنا پھر سکھانا ہے، پڑھنا اور پھر پڑھانا ہے، سمجھنا اور پھر سمجھانا ہے۔ ایک تو نیت یہ کریں۔ دوسرا، علم دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے آداب کا بہت زیادہ خیال کریں۔ مثلا کوئی عذر نہ ہو تو باوضو ہو کے سبق پڑھا کریں، کوئی عذر نہ ہو تو باوضو ہو کے سبق پڑھا کریں، کوئی عذر نہ ہو تو باادب ہو کر بیٹھا کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہماری معلمہ دور ہے، ہماری استانی صاحبہ دور ہے، میں ان کے سامنے نہیں ہوں۔ سبق شروع ہو دو زانو بیٹھے، تھوڑی دیر بعد حیت کو بدل دیں، تھکاوٹ ہو گئی بدل دیں، لیکن بیٹھیں بڑی ادب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ٹیک لگائی ہے سبق پڑھ رہی ہیں، اور فون سن رہی ہیں اور سبق پڑھ رہی ہیں، میسج پہ لگی ہیں اور سبق پڑھ رہی ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے ادب محروم ہو جاتا ہے، بے ادب کو علم کا نور نہیں ملتا، علم کی برکات نہیں ملتی۔ لفظ تو مل جاتے ہیں، برکات نہیں ملتی۔ اس لیے باوضو ہو کر سبق پڑھیں، با ادب ہو کر سبق پڑھیں، اور بہت زیادہ ادب کریں، احترام کریں پڑھانے والی معلمات کا، بہت زیادہ ادب احترام کریں ان کتب کا جن کے اوپر آپ علم حاصل کرتی ہیں۔ کوشش کریں بغیر وضو کے ان کتب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، معذور کے لیے تو معافی ہوتی ہے، ویسے باوضو ہو کر کتابوں کا ہاتھ لگائیں، یہ بہت ضروری ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جو آپ کے پاس کتب ہیں جو آپ رکھتی ہیں، سب سے اوپر رکھیں تفسیر، اس کے نیچے رکھیں حدیث، اس کے نیچے رکھیں فقہ، اس کے نیچے رکھیں صرف اور نحو، یہ یاد رکھ لیں۔ اور اگر سیرت کی ہو حدیث کے ساتھ رکھیں، کیونکہ کتابوں کے درجہ بندی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو علم جتنا افضل ہے، جو علم جتنا اعلیٰ ہے، اس کو اوپر رکھنا چاہیے، اس کے بعد والے کو نیچے رکھنا چاہیے۔ اس کا خیال رکھنا بے حد ہماری ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ علوم میں برکات عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے آج کی مجلس میں جو عرض کیا ہے، نمبر 1 اپنی نیت ٹھیک رکھیں، نمبر 2 ادب کا خیال رکھیں، نمبر 3 مرکز سے آنے والی ہدایات کا خیال کریں، آنے والی ہدایات کی پابندی کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں۔
ہدایات کا خیال کریں، جو مرکز سے ہدایت آئے، جو بات سمجھائی جائے، جو وقت کے مطابق چیزیں بتائی اس کے مطابق چلیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں اس کورس میں شریک اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ دائیں اور بائیں توجہ نہ دیں، دائیں اور بائیں کی پوسٹیں، دائیں اور بائیں کے بیانات، جیسے ذہن میں تشویش الجھن ہو، اس سے بچیں۔ ایک جگہ مرکز کو مرکز بنائیں، آپ اس کو اپنا نقطہ نظر وہاں رکھیں، اپنی نگاہیں وہاں رکھیں، اپنی فکر اور سوچ وہاں رکھیں، تو دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح متقبل عطا فرما، رزق واسع طیب اور برکت والا عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما۔ اے اللہ اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ اولاد کو والدین کا خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اے مولا کریم ہماری مائیں اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے جہاں فکر مند ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ جہاں رشتے ہو گئے اللہ نیک اولاد دے دے، جن کو اولاد دی ہے اولاد کو نیک بنا دے، خاوند اور بیوی موافقت پیدا فرما دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں عطا فرما، گھروں میں جوڑ عطا فرما۔ اے اللہ سحر سے حفاظت فرما، مکر سے حفاظت فرما، جادو سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم شرور سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، بد نظری سے محفوظ فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک۔ اے اللہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اعضاء کی حفاظت فرما، پورے وجود کو شریعت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے مال کو قبول فرما، ہماری جان کو قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، مرتے دم تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ وساوس سے بچا، برے خیالات سے بچا، بری سوچ سے بچا، برے اعمال سے بچا، گندی فکر، گندے اعمال اللہ اسے بچا۔ دوسروں کے لیے اے اللہ ہم خیر کا ذریعہ بنے، شر کا ذریعہ نہ بنے۔ اے اللہ دوسروں کے نفع کا ذریعہ بنے، نقصان کا ذریعہ نہ بنے۔ اے اللہ بھلائی کا ذریعہ بنے، برائی کا ذریعہ نہ بنے۔ اے اللہ ساری خیریں عطا فرما۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک۔